جناب چیئرمین، بہت شکریہ آپ کا۔ آج بہت بڑا دن ہے کشمیر کے حوالے سے۔ جو کچھ کشمیر میں پچھلے 72 سال سے ہو رہا ہے اور وہ آہستہ آہستہ بتدریج جو خون کی لکیر ہے وہاں پہ وہ گہری ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن آج کے دن ہمیں سب سے پہلے تو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے ان 96-97 ہزار شہیدوں کو جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں، کشمیر کی آزادی کا پرچم لے کے جنہوں نے اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی، لیکن اس جھنڈے کو نیچا نہیں ہونے دیا۔ میں ان زخمیوں کو اور ان زخمیوں کے لواحقین کو بھی سلام عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنا خون کشمیر کی تحریک کے لیے دیا۔ میں ان اشخاص کو اور شخصیتوں کو بھی جو جیلوں میں رہے، ہمت کے ساتھ رہے، لیکن کشمیر کی آزادی کا جو مقصد ہے اس کے پائے استقلال میں لرزش آنے نہیں دی، جو آج بھی جیلوں میں، بہت سارے ماضی میں بھی جیلوں میں رہے ہیں۔ اور میں نہ صرف ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں بلکہ ان کے جو لواحقین ہیں جن کی وجہ سے ان کے سماجی اور معاشرتی مسائل کا آج تک شکار ہیں، ان کو بھی میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے لیڈران ہیں۔ 1980 کی دہائی تک تو سید علی گیلانی اور سید صلاح الدین صاحب جو ہیں وہ اور ان کی پارٹیاں حریت کانفرنس اور حزب المجاہدین، جس طریقے سے انہوں نے وہ ساری تحریک کو چلائی اور اس کو جلا بخشی، وہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ اور اس کے بعد پھر بہت سارے لوگ حریت کانفرنس کے اور بھی آج بھی ہیں، آج بھی نذیر گیلانی صاحب بھی ہیں اور نقش بندی صاحب بھی ہیں، محمد شال صاحب بھی ہیں۔ پھر اسی طریقے سے حزب المجاہدین کے صلاح الدین صاحب آج بھی موجود ہیں، سید علی گیلانی بھی موجود ہیں، میر واعظ عمر فاروق بھی موجود ہیں۔ پھر بہت سارے اور لوگ جو اس طرف سے ہیں ان کا تو میں نام نہیں لینا چاہ رہا۔ رشید ترابی صاحب کا بڑا اہم کردار رہا ہے۔ ہماری مختلف حکومتیں، آج کی بھی حکومت جو راجہ فاروق حیدر صاحب کی اور ماضی کی حکومتیں، انہوں نے اپنا ایک خاص کردار ادا کیا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ آج یہ یعنی کہ اس کشمیر کی آزادی کی اس کو فتح ہی کہا جا سکتا ہے کہ آج محبوبہ مفتی بھی جیل میں ہے، میر واعظ عمر فاروق بھی جیل میں ہے، فاروق عبداللہ بھی جیل میں ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ کیسے کیسے لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ افضل گرو تہاڑ جیل میں شہید ہو چکے ہیں، مقبول بٹ شہید ہو چکے ہیں، برہان وانی شہید ہو چکے ہیں، ریاض نائکو شہید ہو چکے ہیں، جنید شہید ہو چکے ہیں۔ اور یہ سلسلہ رک نہیں رہا۔ 7-8 لاکھ فوج روزانہ ظلم روا رکھتی ہے۔ جو کچھ ہندوستان میں ہو رہا ہے وہ تو ہو ہی رہا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیے جناب چیئرمین کہ ان کے قدم آگے ہی بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں، وہ جو میں ان کا پیغام میں اشعار میں 3 آوازوں میں پیش کرتا ہوں۔ جی جلدی کریں مشاہد جو کشمیر کے مجاہدین ہیں۔ پہلی آواز یہ ہے کہ ہمیں قبول نہیں زندگی اسیری کی، ہم آج طوق و سلاسل کو توڑ ڈالیں گے، اور ہمارے دیس پہ اغیار حکمراں کیوں ہو، ہم اپنے ہاتھ میں لوح و قلم سنبھالیں گے، اور فضا محیط سہی مرحلے کٹھن ہی سہی، سفینہ حلقہ طوفان سے ہم نکالیں گے، اور نقوش راہ اگر تیرگی میں ڈوب گئے ہم اپنے خون سے ہزاروں دیے جلا لیں گے۔ یہ پہلی آواز ہے۔ تو اس کے جواب میں مودی کی آواز یہ ہے کہ جو لوگ لے کے اٹھے ہیں علم بغاوت کا، انہیں خود اپنی ہلاکت پہ نوحہ خواں کر دو،
اور بجھاؤ گرم سلخوں کو ان کی آنکھوں میں، زبانیں کھینچ لو گدی سے بے زباں کر دو، اور ہدف بناؤ دلوں کو سلگتے تیروں کا، ثنا سے جسموں کو چھیدو، شکست جاں کر دو، اور محل سرا کی حدوں تک کوئی پہنچ نہ سکے، ہر ایک گام پہ استادہ سولیاں کر دو۔ تو پھر کشمیری مجاہدین کہتے ہیں کہ یہ غم نہیں کہ سرے دار آئے جاتے ہیں، جی ہمیں خوشی ہے وطن کو جگائے جاتے ہیں، اور ہمارے بعد صحیح رات تو ڈھل جائے گی، دلوں میں شمع جنوں تو جلائے جاتے ہیں، اور جواں رہیں گی ہمارے لہو کی تحریریں، سدا بہار شگوفے کھلائے جاتے ہیں، اور ہمارے نقش قدم دیں گے منزلوں کا سراغ، ہمیں شکست نہ ہوگی بتائے جاتے ہیں۔ تو پھر جناب اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ نانا کی لاش پڑی ہوئی ہے، اور اس کے سینے پہ اس کا 3 سال کا بچہ بیٹھا رو رہا ہے، اور یہ سوچ رہا ہے کہ یہ نانا ابھی اٹھے گا، مجھے ٹافیاں لے کے دے گا، مجھے اچھی چیزیں لے کے دے گا، مجھے گھر لے کے جائے گا، لیکن وہ وقت نہیں آتا۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھیں، نقشہ کشی اور نقشہ بازیوں سے کچھ نہیں ہوگا، جب تک اس بچے کے آنسو نہیں پوچھے جائیں گے۔ مشاہد صاحب ٹائم کا بھی جی تھینک یو 2 منٹ میں ختم کر دیتا جی 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 مشاہد صاحب پلیز کنٹینیو۔ میں 2 منٹ میں ختم کر دیتا ہوں، ورنہ اس پہ بڑی لمبی، آج کے دن بھی بہت بڑا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں جناب چیئرمین، اصل بات یہ ہے کہ اس بچے کے آنسو بڑے قیمتی ہیں، اور وہ خون بھی بڑا قیمتی ہے، جو پہلے ایک لکیر کی صورت میں تھا اور اب ایک آبشار کی صورت میں وہاں پہ بہہ رہا ہے، اور لہو جو سرحد پہ بہہ چکا ہے، لہو جو سرحد پہ بہہ رہا ہے، ہم اس لہو کا خراج لیں گے جناب والا۔ وہ خراج جو ہے، کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے، یونائٹڈ نیشنز کی قراردادیں جو ہم نے پتہ نہیں کتنی کئی سینکڑوں ہم یعنی کہ پاس کرا چکے ہیں۔ آج اب ہم نے ایک نئی کہانی بغیر سوچے سمجھے شروع کر دی۔ میں کسی کی نیت کی بات نہیں کر رہا، لیکن اس میں یہ بڑی سوچ بچار کی ضرورت تھی۔ یہ کوئی پوائنٹ سکورنگ کی باتیں نہیں ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، آپ کر ہی نہیں سکتے۔ آپ اپنے موقف سے 72 سال کے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اور آپ نے کس کو اعتماد میں لیا ہے، کس سے بات کی ہے، کون سے قومی لیڈروں نے یہ بات کی ہے کہ آپ کشمیر کے نقشے پہ چینج کرتے پھریں؟ کشمیر کے نقشے چینج کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا جناب چیئرمین۔ مسئلہ حل ہوگا تو جو لوگ جیلوں میں ہیں کشمیر میں، جو لوگ شہید ہو چکے ہیں، جو لوگ زخمی ہو چکے ہیں، ان کے جو خاندان ہیں، ان کے سماجی، معاشرتی، معاشی اور مالی بحران حل کرنے میں ہوگا۔ اور سری نگر روڈ، پاکستان، شاہراہ پاکستان کا نام سری نگر رکھنے کا مطلب پتہ کیا؟ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ پورا پاکستان ہے جس میں بے شمار شہر ہیں۔ اس پاکستان کو ختم کر کے آپ صرف ایک راول پنڈی کی بات کرنا شروع کر دیں۔ یہ تو شاہراہ کشمیر تھی۔ آپ واردات ڈالتے ہیں کہ وہ چونکہ نواز شریف نے بنائی تھی، پرویز مشرف کے دور سے بن نہیں رہی تھی، کسی نے نہیں بنائی، بنانے کی توفیق نہیں، تختیاں تبدیل کرتے ہیں۔ تھینک یو بھائی سری نگر ایک شہر ہے کشمیر کا، کشمیر تو آزاد، مظفر آباد بھی کشمیر میں۔ آپ نے پورے کشمیر کی کے نام کو تبدیل کر کے صرف سری نگر کر دیا، اس کو سپیڑ رہے ہیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ تھینک یو شاہد صاحب، بڑی مہربانی، تھینک یو جی۔ I will now give the floor to the ان کے سماجی، thank you معاشرتی، معاشی اور مالی بحران حل کرنے میں ہوگا۔ اور سری نگر روڈ، پاکستان، شاہراہ پاکستان کا نام سری نگر رکھنے کا مطلب پتہ کیا؟ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ پورا پاکستان ہے جس میں بے شمار شہر ہیں۔ اس پاکستان کو ختم کر کے آپ صرف ایک راول پنڈی کی بات کرنا شروع کر دیں۔ یہ تو شاہراہ کشمیر تھی۔ آپ واردات ڈالتے ہیں کہ وہ چونکہ نواز شریف نے بنائی تھی، پرویز مشرف کے دور سے بن نہیں رہی تھی، کسی نے نہیں بنائی، بنانے کی توفیق نہیں، تختیاں تبدیل کرتے ہیں۔ تھینک یو بھائی سری نگر ایک شہر ہے کشمیر کا، کشمیر تو آزاد، مظفر آباد بھی کشمیر میں۔ آپ نے پورے کشمیر کی کے نام کو تبدیل کر کے صرف سری نگر کر دیا، اس کو سپیڑ رہے ہیں۔
یہ کون سا طریقہ ہے تھینک یو جناب؟ شاہد صاحب, بڑی مہربانی, تھینک یو جی. I will now give the floor to the